الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی مخصوص عبادوں کو پورے جوش، جذبے، اخلاص، للہیت اور ایثار کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسانوں پر اپنی رحمت کے جو مظاہر عطا کیے ہیں اور جس طرح اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس کے جو اثرات نمایاں ہیں، اس کا ایک اظہار اس مہینے سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اور ان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور پلٹ آنے کے لیے ایک بہترین موقع، جہاں ماحول ہے، جہاں پوری فضا قائم ہے، جہاں نیکیوں کی طرف رغبت اور میلان پایا جاتا ہے، عطا کیا تاکہ عام دنوں کی جو گرد و غبار دلوں پر لگی ہے، نیتیں جو فاسد ہو چکی ہیں، اعمال میں جو خرابی، کجی اور کمی آئی ہے، وہ اس مبارک اور مقدس مہینے میں عبادات کے ذریعے سے ختم ہو جائے، دور ہو جائے، دل صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں اور اس کے اندر پھر سے ایک نئی امنگ، نیا جوش اور نیا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کا اللہ سے تعلق بحال ہو جائے. اور اصل انسان کی زندگی کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں دنیا کو ایک مسافر خانہ اور گزرگاہ سمجھ کر کے گزارے اور اللہ کا بندہ بن کر کے، اللہ کی عبادت میں لگ کر کے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے تمام طرح کے حالات، پریشانیوں، مصیبتوں، دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر اور شکر کا دامن تھام کر کے وہ اس دنیا سے جائے. یہ اس دنیا میں انسان کے جینے کا مقصد ہے. جو انسان یہ کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور اسی کو پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا کیا گیا جس کے روزے اللہ نے فرض کیے. اور اسی وجہ سے فرضیت کی وجہ اور علت بیان کرتے ہوئے قرآن نے یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ یہ مہینے جو دیا گیا ہے، جس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ اس مہینے کے ماحول میں تربیتی، روحانی اور الہی ماحول میں رہ کر کے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، للہیت پیدا ہو جائے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. پھر اس ماہ کی کچھ خاص عبادتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. اس میں یہ ہے کہ انسان کو 3 عبادتیں یہاں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں. روزہ ہے، تراویح کی نماز ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی نوافل کثرت سے وہ سب اس میں شامل ہے. اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت، یہ 3 عبادتیں خاص طور سے اس مہینے کا امتیاز ہے. بلکہ اس میں ایک چوتھی چیز اور ہے، دعا، جس کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے اور اسی ضمن میں کیا ہے. یہ 4 عبادتیں بڑی اہم ہیں. یہ عبادتیں بھی انسان کو صرف یہی سکھلاتی ہیں کہ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط ہو جائے. کسی انسان کا اگر کسی انسان سے تعلق ہوتا ہے تو سامنے والے سے وہ تعلق نبھانے کے لیے اس کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتا ہے اور اسی مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ اس کے تعلق کو نبھاتا ہے
اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس تعلق میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو جب ایک مومن کا اللہ سے تعلق ہے تو اس تعلق کو بھی اسی طرح نبھانا چاہیے جیسا اللہ کا حق ہے، جیسا اللہ کا مرتبہ ہے۔ اللہ کے مرتبے کے مطابق اس تعلق کو نبھانا چاہیے، اور ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس تعلق میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ پیدا ہو۔ جب وہ کمی نہیں پیدا ہوگی، تعلق مضبوط ہوگا، تو اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہی رہیں گی، اس کی طرف سے انعامات کی بارشیں ہوتی رہیں گی۔ اور جب وہ تعلقات کم ہوں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے، تو ادھر سے انعامات کی بارشیں رک جائیں گی۔ جب وہ عنایات کی بارشیں رکے گی تو پھر ظلم ہوگا، پھر انسان صرف پریشانیوں اور مصیبتوں میں جیے گا، اور ہزاروں جتن کرنے کے بعد اس کو دل کا سکون کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ سکون نصیب اگر ہوگا تو صرف اللہ سے تعلق کی بنیاد پر۔ قرآن اس بات کو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسانوں کے دلوں کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر وہی بندے کرتے ہیں، انہی کو نصیب ہوتا ہے جن سے اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ رمضان میں کچھ عبادتیں اور ذکر کی گئی، اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ آداب واجب ہیں، کچھ آداب مستحب ہیں۔ واجب آداب میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قولی اور عملی عبادتیں رکھی وہ انجام دی جائیں، ان میں سب سے اہم ترین عبادت روز نماز ہے۔ ہر موسم کی سب سے اہم عبادت نماز ہے، رمضان کی بھی اہم عبادت نماز ہے، چاہے وہ فرض ہو نفل ہو، کوئی سی، وہ ساری نمازیں جو ہیں وہ اس کی اہم عبادت ہے۔ اس عبادت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ جب وہ عبادت اچھی ہوگی تو دوسری عبادتیں خود بخود اچھی ہوتی چلی جائیں گی، خود بخود اچھی ہوتی چلی جائیں گی۔ دوسری ایک اہم چیز جو روزے کا حق ہے اور روزے کا ادب ہے اور جو واجب ہے ہر مومن اور روزے دار پر، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو اور اپنے آپ کو ہر اس برائی سے دور رکھے جو اس کے روزے پر اثر انداز ہے۔ زبان کی حفاظت خاص طور سے رکھے، اس کا ذکر بار بار کیا گیا، اس لیے حدیث میں فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، تو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزے میں بھی برے کام کرنا نہ چھوڑے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا ہے، پیاسا ہے، برداشت کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ غیبت بھی کر رہا ہے، وہ برائی بھی کر رہا ہے، وہ دوسرے کے تعلق سے کینہ بھی رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے روزے کا کوئی مطلب نہیں، اور اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ روزے کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوا۔ روزہ نام ہے بھوک پیاس شہوتوں کو چھوڑنے کا، تو صرف بھوک پیاس چھوڑنا روزہ نہیں ہے، اس میں وہ تمام چیزیں چھوڑنا ہے جو اللہ نے ناجائز اور حرام قرار دی ہیں، اس میں یہ سب چیزیں، اور سب سے زیادہ جو گناہ انسان کرتا ہے وہ زبان بھی کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں جب روزے دار ہو اذا صمت فلیکن سمعک وبصرک ولسانک صائما، جب تمہارا روزہ ہو تو تمہارا روزہ صرف بھوکے پیاسے ہونے کا مطلب نہیں ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو، تمہاری کان کا بھی روزہ ہو، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ بری باتیں مت سنو، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، آپ وہاں سے ہٹ جاؤ۔ آنکھ کا گناہ یہ ہے کہ کسی غلط چیز کو مت دیکھو، غلط چیز پر نظر مت ڈالو، جن چیزوں کو کیا کہتے ہیں دیکھنے سے منع کیا انہیں مت دیکھو، برائیاں ہو رہی ہیں وہاں مت کھڑے ہو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہو جو دوسرے کو تکلیف ہو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو۔ اگر یہ ہے تب تو ٹھیک۔ اس کے بعد وہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ روزے دار کو سنجیدہ ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ روزہ ہے اور مذاق تفریح اس طرح کے چل رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتے ہیں روزے اور غیر روزے کے دنوں میں فرق ہونا چاہیے، یعنی کہ روزے کے دنوں میں بھی وہی حالت رہی اور روزے کے علاوہ دنوں میں بھی وہی حالت رہی تو آپ کے روزے میں اور غیر روزے میں کوئی فرق ہوا ہی نہیں۔ روزے میں آپ کی شخصیت کا ایک الگ معیار ہونا چاہیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ظاہر کہاں سے سیکھا انہوں نے یہ؟
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے سیکھا ہوں، وہاں سے حاصل کیا ہے. یہ چیز ہمیں بھی سیکھنے کی. اس کے بعد پھر کچھ مستحب آداب ہیں روزے کے. مستحب آداب میں ایک تو سحری کرنا، سب جانتے ہیں رات کے آخر حصے میں حدیث میں ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. بہت سے فائدے ہیں اس کے. انسان کو کمزوری نہیں ہوتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی ہے، تکلیف کم ہوتی ہے، تو سحری کرنی چاہیے. بالکل دل نہیں کر رہا ہے، ایک کھجور کھا لیجیے، ایک گھونٹ پانی پی لیجیے، کوئی اور اس طرح کی چیز لے لیجیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. سنت پر جب انسان عمل کرتا ہے تو بے شمار ظاہری فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں. باطنی فائدے تو ہیں ہی ہیں جو آخرت میں انشاءاللہ نصیب ہوں گے، دل کی دنیا بدلے گی سب کچھ، لیکن ظاہری فائدے بہت سے ملتے ہیں اس کو. دوسری چیز ہے افطار. افطار اور افطار کے وقت یہ ہے کہ دعا کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت کی دعا جو مومن کی ہوتی ہے، روزے دار کی، وہ رد نہیں کی جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے. اس وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے، ادھر ادھر کی بحثوں میں پڑھنے اور دیگر کاموں میں لگنے سے بہتر ہے کہ آپ دعا کریں. آپ دعا کریں، وہ دعا کا وقت ہے. اور تیسری چیز ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا. اس مہینے کثرت سے تلاوت کرنا، خوب تلاوت، دعا، ذکر. جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ تلاوت کریں، نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ دعا کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات، یہ سب کریں. یہ روزے کا ادب. روزے کا ادب یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے اور جس نے روزہ نہیں رکھا ہے اور وہ روزے کی حالت میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو اب باقی دن وہ روزے داروں کی طرح گزارے، باقی دن وہ روزے داروں کی طرح گزارے. یہ روزے کا ادب. اگر کسی کا کسی وجہ سے کوئی عذر ہے جو شرعی عذر ہے، وہ روزہ نہیں رکھا اس نے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ سب کے سامنے کوئی چیز کھاتا پیتا نہ پھرے، وہ بھی احتیاط سے، کسی کو پتہ نہ چلے. اجازت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ماحول پر آپ کے عمل سے اثر نہیں پڑنا چاہیے، غلط اثر نہیں پڑنا چاہیے. اس بات کا خیال. یہ ہے روزے کی اصل چیزیں. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں اس طرح سے پورے طور پر، تو یہ یقین مانیے کہ ایسی تربیت ہوگی اور دل پر ایسا پورا اثر پڑے گا، انشاءاللہ اس کا اثر دیر تک باقی رہے گا. اور وہی اصل کیا کہتے ہیں اس مہینے کا صحیح معنی میں مقصد اور اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اگر یہ چیزیں نہیں ہو پائیں تو پھر یقین جانیے کہ جو فائدہ روزے کا ہونا چاہیے اور جو اس سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.